ڈاگا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاگا صاحب، ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی، ہم نے مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ ہمارے بہت سارے انکریزنگلی ہمارے جو ذی شعور طبقہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، اینالسٹ ہیں، اب ایک کورس بنتا جا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا، ان سارے مسائل کا حل جو ہے وہ اختیارات کو نچلی سطح پر دینا ہے۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں، آئینی ترمیم کوئی آتی ہے، یہ جو دو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جنہوں نے اختیارات دینے سے انکاری رہی ہیں، صوبے میں انہوں نے قبضہ کر کے وسائل پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ایسی ترمیم آتی ہے تو اسے سب ویلکم کریں گے۔ آپ کے خیال میں یہ وے فارورڈ ہو سکتا ہے کہ ہم باقاعدہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کر دیں، بتا دیں، آئین میں ڈال دیں کہ جی صوبوں کو یہ اختیارات دینے ہوں گے، یہ مالی اختیارات اور دیگر اختیارات دینے ہوں گے، تاکہ لوکل لیول کے لوگ اپنے حالات خود کریں؟ جی شاہ زیب، بالکل یہ ہو سکتا ہے۔ میں اس بارے میں کافی عرصے سے اس کے اوپر میں لکھتا بھی رہا ہوں، اور میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جہاں پہ ہم صوبے ایک سمجھے رائیول ہو گئے ہیں لوکل گورنمنٹس کا کام سارا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے صوبے میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کچرا اٹھانے کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، جو کہ ایک کام شاید یونین کونسل لیول پہ یا ٹاؤن سے اوپر بھی نہیں آنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں میئر کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا آپ اس کو لوکلائز کر سکتے ہیں کریں، صفائی گلیوں محلوں کی، یہ جتنا قریب ہوگا لوگوں کے تو یہ کہنے کے بعد جب ہم آئین کو دیکھتے ہیں تو آئین کے اندر 140A کی جو پروویژن ہے وہ بہت ہی ایک جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی وہ ایسا میکینزم نہیں دیا گیا ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جی صوبے اپنا جو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل ریسورسز وہ ڈیوالو کریں گے۔ اب یہ لکھا تو گیا، لیکن کیسے کریں گے، کتنا کریں گے، کب کریں گے، ایسا کچھ اس میں تفصیل نہیں ہے۔ اگر اس تفصیل کو دے دیا جاؤ، میں تھوڑا سا اس سے اور بھی آگے آؤں گا۔ میں کہوں گا اس کو جیسے وفاق اور صوبوں کا اپنا اپنا رول ہے، وہی رول لوکل گورنمنٹس کا اگر آئین کے اندر شیڈیول کے اندر دیا جائے، اور یہ صوبوں کے پاس نہ ہو کہ صوبے دیں گے، نہیں، یہ نکال دیں آپ آئین سے، آپ دے دیں کہ یہ ہے ان کا اختیار، یہ ان کے مالی ان کے وسائل ہیں جو ان کو ڈائریکٹلی نیشنل فائنانس کمیشن سے ڈائریکٹلی جائیں گے۔ یہ ہوتا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، جب ہمارے جو 4-5 سال ایسے ہوئے، بلکہ 8 سال میں کہوں گا ایسے ہوئے، 9 سال، کہ جب 1999 میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی لوکٹرائی اور ضلع ٹیکس جو لوکل گورنمنٹس کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا آمدنی کا، وہ ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو یہ سڑک کے اوپر تنگ کرتے ہیں، تو بزنس مین نے کہا کہ جی ہم سے آپ یہ لے لیں، آپ 1.5% اپنا GST بڑھا لیں، اور ہم اس 1.5% کے اگینسٹ میں یہ پیسے آپ ان کو دے۔ تو انہوں نے جب کیلکولیٹ کیا سارے پاکستان کا تو 1.5% بنتا تھا، انہوں نے 1.5% GST کا لگا کے انہوں نے بانٹ دیا، اور وہ ڈائریکٹلی پیسہ آتا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے انٹو لوکل گورنمنٹس اپ ٹو 7th NFC 2010 میں 18ویں ترمیم کے بعد جب یہ بیٹھے 7th NFC میں، تو وہ انہوں نے یہ شک غائب کر دی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بددیانتی تھی ہماری لوکل گورنمنٹس کے ساتھ۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ سسٹم چلا 8-10 سال ڈائریکٹلی پیسے فیڈرل گورنمنٹ سے آتے رہے۔ تو یہی ہم اگر کر دیں کہ NFC سے ڈائریکٹلی وسائل بھی آتے رہیں گے، پاورز آئین کے اندر دے دیں، اور ان کا الیکشن پروونشل گورنمنٹ نہ کرائے بلکہ آپ کا الیکشن کمیشن کرائے، جیسا الیکشن کمیشن فیڈرل گورنمنٹ کے کراتا ہے، صوبائی حکومتوں کو کراتا ہے، لوکل گورنمنٹس کے بھی کرا سکتا ہے۔ آئینی اوبلیگیشن اس کو دے دیں کہ جی اتنے سالوں میں جتنا سال کا 5-5 سال کا ٹائم ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، پروونشل گورنمنٹ کا، اسی الیکشن کے دوران ایک تیسری پرچی بھی ہو بیلٹ باکس میں ڈالی جائے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کی، بالکل، تاکہ ساتھ ساتھ یہ تینوں الیکشن ہو جائے ساتھ۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں نا، یہ کام پارلیمنٹ نے کرنا ہے، رائٹ؟ جی، پارلیمنٹ میں جو 2 بڑی جماعتیں ہیں، وہ تو ان کا ٹریک ریکارڈ میں ہے کہ انہیں ڈیوالو نہیں کرنے دیا پاور، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی وہ تعویلیں لاتے رہے۔ اب اگر یہ ایسا ہونا، ہمارے جو ہے جو اصل کہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو کر گیا، گورننس کا ہمیں بڑی پریشانی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، اگر وہ سنسیئر اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک پاور ڈیوالو نہیں ہوگا، آپ کے خیال میں وہ کرا سکتے ہیں یہ کام یہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے؟ جی دیکھیں، پارلیمنٹ کو ہی کرنا پڑے گا، چاہے ہم اس سے زیادہ کوئی سخت فیصلے کی طرف جائیں۔ یہ سب سے نرم فیصلہ ہے، اگر ڈیولیوشن کا اگر آپ کہیں نا، ڈیولیوشن کا اگر سب سے ایک سافٹ، جس کو کہیں نا شوگر کوٹڈ پل، آپ وہ یہی ہے، ان پارٹیوں کو جو کھلا سکتے ہیں وہ یہی ہے، ورنہ تو اس کے بعد تو صوبوں کی بات ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہوتی ہے، جو اس سے زیادہ ان کو وہ اصل مسئلے سے ڈیویٹ ہو جائے، بہت زیادہ ڈیویٹ ہو۔ تو اگر ہم نے اس کے اوپر رہنا ہے تو ہم نے پھر لوکل گورنمنٹس کا جو ہم نے صوبوں کے حوالے کیا ہوا معاملہ، وہ معاملہ اب کانسٹیٹیوشنلی ہونا چاہیے،
اور انڈر دی جیسے فیڈرل گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس انڈیپینڈنٹ ہے، ایسے لوکل گورنمنٹس بھی ایک تھرڈ انڈیپینڈنٹ ٹیئر ہونا چاہیے جس کے پاس اپنے اختیارات ہوں، وہ سارے اختیارات جو ساری دنیا میں لوکل گورنمنٹس کے پاس ہوتے ہیں، میئرس کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پولیس اور یہ سارا انتظام ان کے پاس ہونا چاہیے جس کے تحت آپ کہہ سکیں کہ اب ہم نے ٹرولی امپاورڈ لوکل. اب دیکھیں نا ڈیولیوشن یا ڈیموکریسی یہ کیا ہے؟ رول بائی پیپل ہے نا. تو آپ ڈیولیوشن کو صحیح طریقے سے یعنی اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے تو پاکستان کی وفاقی حکومت، پاکستان کی صوبائی حکومت اور پاکستان کی لوکل گورنمنٹس یہ اس کے تحت ترامیم کی جائیں، جو بھی ترامیم کی جائیں. اس کے علاوہ باقی جو ہے ریسیپی فار ڈیزاسٹر جی اس کو بالکل آپ شیڈولز میں ڈال دیں، ان کو آئین میں ڈال دیں، اور آئین کے تحت کوئی بھی صوبہ کسی لوکل گورنمنٹ کے میئر سے کوئی اختیار نہ لے سکے، نہ ہی اس کے وسائل میں کمی کر سکے. پھر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے پورا موقع دیا لوکل گورنمنٹس کو پنپنے کا. دعا کر لیں کہ ایسا ہی ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعا پہ ہی یقین ہے، یقین ہے دوا پتہ نہیں ہو پائے گی. یعنی بہرحال تھینک یو سو مچ. You enriched this program today اور انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.